السلام علیکم طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر اور آج کا میرا عنوان یعنی آج کا سبق ہے رشتہ ناتا۔ رشتہ ناتا سبق کے مصنف کے بارے میں ہم تھوڑا جان لیتے ہیں کہ ان کے مصنف کون ہیں۔ ان کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد صاحب ہیں، جو کہ 1830 میں پیدا ہوئے اور 1910 میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ کا نام محمد حسین، آپ کا تخلص آزاد اور شمس العلماء آپ کا خطاب تھا۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر ذوق کے شاگرد ہوئے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم دلی کالج سے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 1857 کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آزاد کے والد کو ایک انگریز کے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی۔ آزاد نے بمشکل جان بچائی اور لکھنؤ پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی حالات سازگار نہ پا کر لاہور آ گئے اور محکمہ تعلیم سے منسلک ہو گئے اور درسی کتابیں تیار کیں۔ نیز گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد رہے۔ لاہور میں انجمن پنجاب کے سیکریٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ آزاد کی تصنیفات میں آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص ہند، مکاتب آزاد اور نظم آزاد قابل ذکر ہیں۔ سبق رشتہ ناتا یہ کیوں لکھا گیا؟ یہ مصنف نے کس وجہ سے اس کی اہمیت کو سمجھا؟ یہ میں اہمیت آپ کو اس کی بتاتی چلوں کہ کس خیال کے تحت انہوں نے لکھا کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ وہ اپنی فطرت میں کبھی بھی اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، اجتماعیت کو پسند کرتا ہے۔ بغیر اجتماعیت اور رشتے ناطے کے اس کی زندگی ناممکن ہے۔ انسان پیدائش سے لے کر موت تک معاشرے کا محتاج ہے۔ ذرا تفکر سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہر ایک فرد یا انسان دوسروں کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس سے متاثر بھی ہوتا ہے۔ معاشرے کے بے شمار لوگ اور رشتہ داروں سے اس کے رابطے ہوتے ہیں، جو ایک انسان کو دوسرے انسانوں سے اور دوسرے انسانوں کو اس سے منسلک کیے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کو اپنے بچے کی اگر محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آگے اور بھی رشتے ناتے ہیں جو کہ عزت اور تکریم کے قابل ہیں کہ ان کی عزت کی جائے اور ان کا احترام کیا جائے۔ آئیے اس سبق میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سبق میں ہے کہ کس طریقے سے ان کی عزت اور تعظیم۔ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ جو بات کہ خدا کی طرف سے ہو، ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں، کیونکہ علاوہ خوشنودی خدا کے دنیا کے کل فوائد اور بہبود اپنائیت اور یگانگت پر منحصر ہے۔ مثلاً اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح بہن بھائی، چچا پھوپھی وغیرہ مختلف رشتہ دار جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین و مددگار ہوتے ہیں، اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں۔ ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ تو بچوں، یہاں تک ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ تمام رشتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بنائے ہیں اور یہ خدائی تعلق ہیں، جو کہ اگر ہم ان کی عزت اور تعظیم کریں گے تو بہت سے ہمیں اس کے فوائد آگے حاصل ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں بڑے موجود ہیں، اگلا ہمارا جو پیرا شروع ہو رہا ہے، وہ اس میں کچھ اسی طریقے کی باتیں ہیں جو کہ میں آپ کو مختصراً بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں بزرگ موجود ہیں، اگر آپ کے بزرگ آپ سے خوش ہیں تو آپ کا رب آپ سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام عطا فرمائے گا اور دنیا کے تمام فوائد آپ کو حاصل ہو کر رہیں گے۔ لیکن اگر اپنے ماں باپ سے خود سر ہیں، یعنی اگر آپ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، تو کچھ عجب نہیں کہ آپ کی اولاد بھی اس طرح سرکش اور نافرمان ہوگی۔ یعنی جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل لگا کر کرے گا۔
یہ بات آپ سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کس حوالے سے کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ اپنے بزرگوں کی تعظیم کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ اپنے رب کی بھی عزت و تعظیم کریں گے۔ اور جو ماں باپ کے حقوق، پرورش اور محنت کو نہ مانے گا تو وہ خدا کے حقوق اور نعمت کو کیا پہچان سکے گا؟ اللہ کی نعمتوں کو وہ کس طریقے سے پہچان سکے گا؟ تو اس پیرا میں جو ہے یہ بات آپ کو بہت اچھے سے سمجھائی جا رہی ہے۔ آگے پیرا ہے پیج نمبر 33 پر۔ مختصراً میں آپ کو اس سبق کے خلاصے کی طریقے سے ہی میں جو اہم باتیں ہیں وہ سمجھا رہی ہوں۔ پیج نمبر 33 پر آپ کو پیرا ایک نظر آتا ہے نشست و برخاست کا، لاسٹ پیرا، نشست و برخاست۔ نشست و برخاست میں بڑوں کی تعظیم کرنی چاہیے، یعنی آپ کو بڑوں کی تعظیم کرنی چاہیے، انہیں آپ بڑھ کر سلام کریں، خود سے آپ جا کے سلام کریں، ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے، یعنی فضول باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے، ان کی بات کو آپ کو رد نہیں کرنا چاہیے، ان کے سامنے با ادب بیٹھنا چاہیے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ استاد بھی باپ کے برابر ہے، یعنی باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی کرتا ہے۔ ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں، جبکہ استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتے ہیں۔ ماں باپ کے علاقے سے 2 سلسلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں، یعنی ددیال اور ننیال۔ دادا دادی اور نانا نانی کے باب میں اتنا کافی ہے کہ جب وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو تم کو بھی ان کا ادب کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ بزرگوں کے بزرگ ہیں، اور چونکہ ان کا رتبہ اور عقل بنسبت ماں باپ کے بھی زیادہ تر پختہ ہے، اس لیے ان کی پیروی اور اطاعت زیادہ تر فائدہ مند ہوگی۔ یہیں سے ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں ان کا ادب، جب وہ ہمارے ماں باپ کے ماں باپ ہیں تو ہمیں ان کا ادب، ان کے ادب اور احترام میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ ان کی تجربے کاری جو ہے وہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، تو اس لیے ان کی عزت اور تکریم ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح چچا چچی اور تمہارے چچا چچی کا جو رشتہ ہے وہ بھی ہمارے باپ کی طرح سے ہے۔ چچا کا رشتہ ہمارے باپ کی جگہ پر ہے، کیونکہ جس دادا دادی کی اولاد تمہارا باپ ہے اسی کی اولاد وہ ہے۔ تمہاری ناموری یا بھلائی سے اس کی بھی ناموری اور نیک و نامی ہے، یعنی جو آپ نیک کام کریں گے، جو بھی اچھا کام کریں گے نیکی کا، بھلائی کا، تو اس میں ناموری آپ کے چچا کی بھی ہوگی۔ چچا یا تایا جو بھی رشتے ہوتے ہیں ان سب کی ناموری ہوگی، کیونکہ وہ آپ کے باپ کے بھائی ہیں۔ اور اگر آپ کوئی بدنامی کا کام کرتے ہیں تو اس میں ان کی بھی بدنامی ہے، اور تمہارا اور ان کا خون شریک ہے، یعنی آپ کا ان کا خون کا رشتہ ہے۔ اس واسطے اگر باپ نہ ہوگا تو وہ تمہاری بات پر ان کا خون بھی ویسا ہی جوش کھائے گا جیسا کہ تمہارے باپ کا خون جوش مارتا۔ تو اس طرح بیٹا ہمیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کی تعظیم، ان کی عزت کرنی چاہیے جیسے باپ کی عزت ہم لوگ کرتے ہیں۔ آگے اور بھی رشتے ہیں، جیسے پھوپھی پھوپھا کو بھی ماں باپ کے برابر سمجھنا چاہیے۔ مثل مشہور ہے کہ ماں بیٹے 2 ذات اور پھوپھی بھتیجے 1 ذات، یعنی باپ اور پھوپھی ایک باپ کی اولاد ہیں اور اس لیے ایک ذات ہیں، اور ماں کبھی غیر ذات سے بھی ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ پھوپھی اکثر بھتیجے کو بہت پیار کرتی ہے، بس تم کو بھی ویسا ہی ہے کہ اس کا حق پہنچانا چاہیے، تم ان کا حق ادا کرو۔ ان کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کی خدمت اور تعظیم کرو، تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تم پر شفقت بزرگانہ رکھیں۔ اسی طرح ماموں ممانی، خالہ خالو سب بزرگ ماں باپ کے برابر ہیں۔ اکثر ماموں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھانجوں کو خود پرورش کرتے ہیں اور ایسی محبت ان سے کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بلکہ جب بچے ضد کرتے ہیں ماں باپ تنگ ہو کر ان پر خفا ہوتے ہیں، لیکن وہ انہیں خفگی اور تنبیہ سے بچاتے ہیں اور وہ سب ناز ان کے اٹھاتے ہیں۔ تمہارا ہر ایک بھائی قوت بازو ہے، لیکن مثل مشہور ہے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کے برابر ہوتا ہے، یعنی جتنا تم سے وہ بڑا ہو اتنی ہی اس کی تعظیم بھی زیادہ چاہیے۔ بڑے بھائی بہن تمہاری پرورش میں ماں باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں،
ان کا حق تم پر واجب ہے۔ بہنوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کا دل بہت نازک ہے، ہزاروں امیدیں اور آرزوئیں بھائیوں سے رکھتی ہیں۔ اگرچہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں خوشحال ہو، لیکن جب اس کے باپ یا بھائی پر کوئی صدمہ ہوتا ہے تو گویا اس کی جان پر صدمہ ہوتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ جو عورت دونوں گھروں یعنی خاوند اور ماں باپ کی طرف سے بے فکر ہوتی ہے، اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے۔ یعنی اگر دونوں گھرانوں میں کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو وہ عورت بہت زیادہ خوش رہتی ہے، بے فکری ہوتی ہے۔ ادھر کی بے فکری سے ادھر، اور ادھر کی خوشحالی سے ادھر حرمت بڑھتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ بھائی بہن پیارے ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ ماں باپ کے رشتے قدرتی ہیں اور اپنے اختیار سے باہر ہیں۔ بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربے کار ہوتی ہے، اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے۔ بعد اس کے جاننا چاہیے کہ تمہارے ہر ایک رشتہ دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ تو بچوں، ہمیں بہت سی بہترین معلومات اس سبق سے حاصل ہوئی ہیں اور ہمیں رشتوں کی مضبوطی اور عزت بہت اچھے سے اس میں ہمیں پتہ چل چکی ہے کہ رشتوں کا ادب اور لحاظ ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں ذرا مشق کی طرف، جو کہ آپ اپنی کاپیز میں جو کام کریں گے، شروع کے اس مشق کے 3 سوالوں کے جواب آپ نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچے آپ کو جو درست نشان لگائے گئے ہیں، اس سبق کی اچھے سے آپ ریڈنگ کر کے اس سبق میں جو درست آپ کو جو بھی ان کے جوابات لگ رہے ہیں، ان کو آپ نے صحیح طریقے سے نشان لگانے ہیں، اور یہاں پر خالی جگہیں بھی دی جا رہی ہیں، یہ بھی آپ بک ہی میں یہ کام آپ بک میں فل کر لیجئے گا، اور یہ مشق آپ نے ضرور کرنی ہے کتاب میں۔ اس کے علاوہ کاپی ورک میں آپ کو سوال نمبر 5 دے رہی ہوں، جو کہ آپ کو کاپی میں کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر میں وزیر تعلیم ہوتا تو اس کے عنوان پر آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے۔ مضمون آپ کو پتہ ہے خود لکھنا ہوتا ہے، اور آپ بہت اچھی سی مضمون نویسی آپ کو سمجھا بھی چکے ہیں کلاس میں، وہ آپ نے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر مبتدا میں اور خبر میں آپ کو فرق بتایا جا رہا ہے کہ مبتدا کیا ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے۔ مبتدا وہ شخص یا شے ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ خبر جو کچھ اس شخص یا شے کی نسبت ذکر کیا جائے، مثلاً احمد آیا یا وہ گیا۔ مبتدا میں احمد آئے گا اور خبر میں آیا آئے گا، یعنی احمد آیا، یہ آیا جو ہے وہ خبر ہوئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ گیا، یعنی وہ جو ہے وہ مبتدا ہوا اور گیا جو ہے وہ خبر ہوئی۔ تو اسی طرح اس سے منسلک یہ چیز آپ کو سمجھا دی گئی ہے۔ اس سے منسلک جو ہے، جو آپ کو کاپی میں کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ درج ذیل جملوں میں مبتدا اور خبر کی نشاندہی کیجیے، دیا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو آپ کو یہ 2 لفظ اکرم گیا، بچہ کودا، بانو آئی، یہ تمام جو ہے یہ آپ کو کاپی میں چارٹ بنا کے علیحدہ علیحدہ کرنا ہے۔ مبتدا میں اور خبر میں آپ کو نشاندہی کرنی ہے۔ تو بیٹا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور یہ تمام کام اپنی کاپی میں آپ کریے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔